اچھا، ہم سیاسی جماعتوں میں انہیں کو دیکھ رہے ہیں بار بار، خواجہ سعد رفیق، تہمینہ دولتانہ، پیپلز پارٹی میں وہی نام، پی ایم ایل کاف میں، این کے این کے اندر سیاسی جماعتیں پروفیسر صاحب اور ایمان ساری دنیا کے اندر جو ہیں وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں، نئے لوگ آتے ہیں. ہمارے یہاں وہ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں کیوں نہیں چل رہا یہ؟ وائی؟ وہ تو بات ہوگی فیملیز کی، خاندانوں کی، لیکن آگے چل کے بھی یہ کوئی چینج تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خیر میرا خیال ہے تبدیلی آ رہی ہے، پاکستان میں بڑی تبدیلی آئی ہے. سیاسی جماعتوں میں آ رہی ہے. سیاسی جماعتیں پہلے کتنی تھیں، مسلم لیگی تھی سن 47 میں، لیکن دیکھیں اگر اس خرابی کی کا تجزیہ آپ کو کوئی نئے کرنا نام، ہے، آپ کوئی نئے نام دے سکتے ہیں؟ کوئی نئے نام آئے ہو ہمارے اسمبلی کے اندر؟ میرے ذہن میں صرف شاید ماروی میمن آتی ہیں، اور وہ اتفاق سے جس طریقے سے آئی ہیں آپ کو پتا ہے، وہ اتفاق سے آ گئیں، ورنہ مڈل کلاس پاکستانیوں میں سے میرے خیال میں پچھلے 20 سال میں یا 30 سال میں میرے خیال میں کوئی نہیں آیا سیاسی جماعتوں کے اندر. جی دیکھیں نا، یہ دس از دا پوائنٹ. ہاں لیکن یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ امریکہ میں مارگریٹ تھیچر، برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر آتی ہے، وہاں پہ رابرٹ کینیڈی، چلو وہ خیر رابرٹ کینیڈی سے پولیٹیکل فیملی، لیکن اور دوسرے لوگ آتے ہیں وہاں پہ گریس روٹ سے آ رہے ہیں. ہمارے تو آئی نہیں رہے پارٹیز کے اندر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس طرح سے وجود میں آئی. ہاں وہ ہے ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ مڈل کلاس. مثالیں تو جماعت اسلامی، جماعت اسلامی تو پہلے تھی، جماعت الہند تھی، پھر جماعت اسلامی پاکستان بن گئی. لیکن اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس نظریے کے تحت وجود میں آیا کہ دو قومیں ہیں بر صغیر میں، ایک ہندو اور ایک مسلم. ہندو اور مسلم ساتھ رہ نہیں سکتے، یہ جو دو قومی نظریہ، لیکن مسلم کے ساتھ رہ سکتا ہے. اب 71 کی جنگ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بنگالی جو ہے ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. آج بھی وہ تو آپس کے اندر دیکھیں، وہ تو اندر کی لڑائی ہوئی تھی جس کے اندر باہر سے انویژن ہوا تھا. جی اندر کی لڑائی ہوئی، لیکن وہ لڑائی کب کی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہم سے الحاق نہیں کرنا چاہتے. لیکن بہت سے لوگ، لیکن وہاں پہ بھی 50% اوپینین ہے. ویسے نہیں، 50-50 بالکل نہیں ہے. بنگال میں اب پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں آٹے میں نمک کے برابر. ہمیں تو بڑے ای میلز آتے ہیں، بڑی ابھی بھی، بلکہ کرکٹ ٹیم جب ہماری 2 میچز پچھلے ہوئے تھے وہاں پہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں، تو جب پاکستان کسی اور ٹیم سے لڑا تھا تو وہاں بنگالی بالکل میجورٹی پاکستان کے ساتھ تھے. اور عمران خان صاحب نے تو بتایا تھا کہ جب وہ ایک دفعہ ان کے وقت میں جب وہ کیپٹن تھے اور جب وہ میچ ختم ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے ہوٹل تک ہمیں بنگالیوں نے اس طرح ریسیو کیا کہ، اور پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے، اور اتنی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں ہم 71 کا جو مدارات، جو اس کا وہ جو زخم ہے، وہ ہم اسی میچ کے بعد ہی سے شاید ہی ہم کچھ کر چلے جائیں گے. جب پاکستان کے کوئی لیڈران جاتے ہیں، مشرف بھی گئے تھے، اس سے پہلے نواز شریف بھی گئے تھے، کہ جب وہ پہنچتے ہیں ڈھاکہ تو وہاں احتجاج کے جلسے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم سے معافی مانگو اس سے قبل کہ ہم تم سے بات کریں. سیاسی وہ، لیکن آج مجھے بتائیں کوئی بھی ہے مشرقی پاکستان میں ماضی کا سابق جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتا ہے؟ ادھر ذرا سروے تو کر کے آپ دکھائیں. اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آٹے میں نمک. چلو وہ تو ڈفرینٹ ایشو ہے. ہاں لیکن اب پاکستان ماروی میمن 30 سال میں ایک مڈل کلاس کی پاکستانی آئی، کوئی آ سکتا. پاکستان بن گیا، یہاں 4 صوبے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، لوگ اپنے آپ کو بلوچ اور سندھی اور پٹھان سمجھتے ہیں، کوئی پاکستانی اپنے آپ کو نہیں کہتا. یہ بات میں نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اب ایک شخصیت، ایک کلیکٹیو کانشسنس، ایک قومیت کا احساس اجاگر ہوا ہے. پاکستانی نیشنلزم یہ چیز اب وجود میں آ رہی ہے. اگر یہی رجحان رہا تو پھر رفتہ رفتہ ہم واقعی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھنے لگیں گے. مگر اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ساتھ رہنے کا اگر سلیقہ سیکھا ہو. اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اگر ایک اور دوسرے صوبے میں برابری کا سلوک کیا جائے، تب ایک قومی تشخص قدرتی طور پر ابھرے گا. ویسے ایک بات ہے پروفیسر صاحب، یہ آپ تو خیر انٹریکٹ کرتے ہیں ینگ نسل کے لوگوں سے یونیورسٹی میں، لیکن ان کی جو نسل ہے میرے خیال میں یہ شاید 4th جنریشن آف پاکستانی، یہ 4 یا 5ویں جنریشن ہے. اور جتنے یہ پاکستانی انٹیگریٹڈ ہیں، میرے خیال میں آپ سے پہلے کی جو جنریشن تھی وہ کیونکہ جہاں کے تھے وہیں رہے، اور بہت
اگر تھا ٹریول ود ان پاکستان تو بہت لمیٹڈ تھا. ان کی جنریشن جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے ایکسٹریم ٹریول ود ان دا کنٹری, سرحد سے کراچی, سندھ سے پنجاب, پنجاب سے بلوچستان, بلوچستان سے جنوبی پنجاب, یعنی بڑے مکسچر ہے, اور پھر مکس میرجز, انٹر میرجز. تو ان کی مجھے لگتا ہے کہ ان کی جنریشن جو ہے وہ بیسکلی اس میں یہ جو فرق تھا زبانوں کا اور یہ موجود ہے, کیونکہ بڑوں سے تو بہت سی چیزیں آگے آئیں گی, لیکن یہ کم ہوا ہے کافی حد تک, اگر ختم نہیں ہوا کافی تک ہوا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ آف کورس آئی ڈو. جیسے پریونشلزم کا مسئلہ ہے وہ بھی اٹس ریڈیوسنگ نا, بیکاز ہماری جو جنریشن ہے وہ ہے جیسے آپ نے کہا اٹس مور انٹیگریٹڈ, لیکن ڈفرینسز آبویسلی ایک ہی گھروں کے اندر اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں, پنجابی بھی چل رہی ہوتی ہے, سندھی بھی بول رہے ہوتے ہیں, پشتو بھی بول رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے اندر اسی ایک ہی خاندان کے اندر پشتو میں گانے ہو رہے ہوتے ہیں, سندھی میں ہو رہے ہوتے ہیں, اردو میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یعنی وی آر گوئنگ ٹوارڈز چینج. ایک سوال یہاں پہ ہے, اب دیکھیں ہمیں یہ پروونسز کا ایشو آپ نے اشارہ کیا ہے. آئی تھنک آلسو کہ ایک سرٹن پوائنٹ ہم پاکستان میں بہت پولیٹیسائزڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں, ٹینس کورٹس نہیں ہے, تھیٹرز نہیں ہے, لائبریریز نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو ریڈی والے سے لے کر اوپر تک سب سیاست میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر فیوچر میں ہم شاید وی مائٹ مسٹ آلسو لک ایٹ کہ اس کو ڈیپ پولیٹیسائز تھوڑا سا کرنے کے لیے ملک کو اور پاکستانیوں کو یہ 2-3 اقدامات لیے جائیں, جس میں ایک مثال کے طور پہ یہ جو ایتھنک پروونسز ہیں, دیکھیں سندھی پنجابی کلچر یہ وہ تو پہلے سے بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, لیکن ایڈمنسٹریشنز جو ہیں صوبوں کی وہ تو چینج ہو سکتی ہے نا. کیا ہر جگہ اگر ڈیرا اسماعیل خان جو ہے وہ ایک چھوٹا صوبہ بن جائے جس کے اندر ڈائریکٹ گورنر ہو, جو کہ وہیں کے لوگ اس کو الیکٹ کریں, اور چھوٹا پارلیمنٹ ہو, اور مصروف ہو جائیں وہ مقامی اسکول کھولنے میں اور وہ کرنے میں, اور اس طرح آپ ریپلیکیٹ کر دیں آل اوور پاکستان اور بزی کر دیں لوگوں کو. لرن فرام چائنا فار ایگزامپل, learn from I don't know Dubai, learn from these people. کیا حرج ہے اس میں؟ یعنی we need to think along these lines. Do you agree? بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ ایک بڑی مثبت سوچ کی عکاسی کی آپ نے. اگر ہم اس روزمرہ کی سیاست سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہونی چاہیے, تعلیم کی طرف ہونی چاہیے, سائنس کی طرف ہونی چاہیے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں آپ کی سیاسی جماعتیں ہونے نہیں دیں گی جب تک آپ بائی فورس ہی نہیں کریں. اس میں معافی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا قصور ہے. آپ دیکھیں کہ پروگرام جو ہیں وہ صرف اسی قسم کے ہوتے ہیں سیاست کے اوپر. آپ پروگرامز کرائیں سائنس کے اوپر, ثقافت کے اوپر, اس میں کچھ مزاحیہ پروگرام بھی ہوں. جس چینل کو آپ کھولتے ہیں تو پروگرام ہوتے ہیں بس نواز شریف اور زرداری اور عمران خان اور لسٹ, اور پروفیسر صاحب لسٹ ہے 50 لوگوں کی, اور وہ روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے سارے, اور روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے سارے ٹاک شوز میں. جی بالکل. اور جو ملک کے جو بڑے مسئلے ہیں جس میں آپ کا نام نہیں ہے, ملک کے جو بڑے مسئلے ہیں ان کی طرف کون توجہ دے رہا ہے؟ دیکھیے پانی کا مسئلہ اتنا, آپ مجھے چیز بتائیں نا. دیکھیں میں پھر آؤں گا سیاستدانوں پہ. آپ کے سیاستدان آپ کی یہ سوچ اس طرف جانے نہیں دیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں سوری, یہ سیاستدانوں پہ آپ نہ ڈالیں, یہ آپ کا قصور ہے, میڈیا کا قصور ہے. بالکل نہیں, تو میڈیا مجھے بتائیں نا کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے, دوسری سیاسی پارٹی پنجاب کارڈ استعمال کر رہی ہے, تیسری سیاسی پارٹی جو ہے وہ کراچی کارڈ استعمال کر رہی ہے, اور افراتفری ہوتی ہے. تو میڈیا کیا صرف اتنے ہی کارڈ ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں بجلی کا مسئلہ بہت بڑا کارڈ ہے. آپ پروگرام کریں یہ بتانے کے لیے کہ بجلی گھروں تک کیوں نہیں پہنچ رہی, کہ پانی کی قلت کیوں ہے, کہ گیس کا کیا غلط تخمینہ لگایا گیا جس کی وجہ سے آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. ان سب کے پیچھے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی, تحقیق کرنی پڑے گی, آپ کو ڈاکیومنٹری پروگرامز بنانے پڑیں گے. میں آپ کو یوں نہیں چھوڑوں گا, یہ قصور آپ کا ہے, میڈیا کا ہے اجتماعی طور پہ. آئی ایگری, بریک پہ جانا ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں, اتنا کریڈٹ ضرور دے دیں کہ ہم نے کم از کم وہ 50 والی لسٹ, 50 ناموں کی لسٹ سے بریک ہو کے ہم باہر بھی نکل رہے ہیں. سو اٹس اے اسٹیپ, وی موونگ فارورڈ. ویل کنٹینیو دی ڈسکشن آفٹر دی بریک.